السلام علیکم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ ملک حماد۔ تو آج ایک بار پھر اسی مدعے پہ بات ہوگی کہ جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے، تو اس میں بھی دو پوائنٹ ہیں اس جنگ میں بھی۔ تو اس سے آگے چل کے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا اس کے اوپر کیا موقف ہے، اور پاکستان جو ہمارے فورسیں ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایئر فورس ہے یا پاک آرمی ہے، یہ ان بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، اور اس میں فلسطین جو ہے اس کے اندر بھی دو ایسے چیزیں ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گی، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ حیران کن بات کون سے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو کچھ۔ تو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین کے اندر کیا چل رہا ہے، کیسے بمباری ہو رہی ہے۔ تو ادھر سے حماس جو غزہ سے بیٹھ کے مار رہا ہے اسرائیل والوں کو، تو وہ میڈیا دکھاتی نہیں ہے۔ تو اسرائیل میں بھی کافی تباہی ہوئی ہے۔ تو جو اسرائیل بمباری کرتے ہیں یہاں پہ فلسطین اور غزہ میں، جو آپ کو پتہ ہے ہمارے کے ایسے لے لے جیسے کہ ہمارا ایک ضلع منصر ہے، اس سے بھی چھوٹا ہے یہ غزہ پٹی۔ تو ادھر اتنی بڑی عوام رہتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اتنی زیادہ عوام ایک چھوٹی سی کمرے میں جیسے بند کر دو 20-15 لوگوں کو، تو کہیں گے کہ یار اتنی عوام ایسی ادھر کیسے رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ 23 لاکھ عوام جو رہتی ہے وہاں پہ 23، تو ان کے اوپر غزہ میں بمباری ہو رہی ہے۔ تو آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ سب آپ اپنے سوشل میڈیا، اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، فیس بک کو استعمال کریں اس اسرائیل کے اگینسٹ، اور جو ہے فلسطین کے حق میں آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، پھر آج کل تو واٹس ایپ ہر کوئی یوز کر رہا ہے، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، تو یوٹیوب پہ بھی یہ چیزیں ڈالا کرو کہ فلسطین کے اوپر ایسا نہ کیا جائے۔ تو پاکستان نے ابھی تک اپنا کوئی خاص موقف نہیں دیا اس کے بارے میں کہ اسرائیل یہ جنگ، یہ ظلم بند کرے، بمباری بند کرے فلسطین پہ۔ تو آپ سب اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے عوام کا کہ اسرائیل یہ بمباری نہ کرے نہتے فلسطینیوں پہ۔ آج تک آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ نہتے فلسطینیوں پہ اتنی بمباری کر دی کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے اسرائیل۔ تو اسرائیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ کسی کے اگینسٹ جا کے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر دعویٰ بول دے، اور اس کے بعد جو ہمارے اسلامی ممالک ہے، 57 اسلامی ممالک کی فورس ابھی تک دیکھی نہیں گئی، جس کے جنرل ہمارے ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف ہیں۔ تو آئندہ یہ بھی دیکھنے کو آئے گا کہ سعودی عرب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اور ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی اس کے اوپر کھل کے بیان دے دیا کہ ہم حماس کی حمایت کرتے رہیں گے، اور ہم پہلے بھی کی اور اب بھی کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی موقف نہیں آیا کہ ہم حماس کی حمایت کریں یا فلسطین کی حمایت کریں، تو یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا کسی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلم ہیں، تو ہم ایز اے مسلم پہ ظلم برداشت نہیں ہوتے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، اور وہ بھی جو فلسطین ہے، فلسطین غزہ، اور جہاں پہ ہمارے مقدس جگہ ہیں 35 کنال پہ، ہمارے ایکڑ پہ جو ہماری مقدس جگہ ہے مسجد الاقصی، تو اس کے حمایت تو ہم کریں گے، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو آیا پاکستان جو ہے اپنا کیا موقف دیتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی کھل کے موقف نہیں آیا کہ پاکستان کے کیا رائے رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا موقف ہے۔ مختلف پلیٹ فارم پہ لوگ واضح میسیجز، واضح کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک اپنا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی ایسی نہیں کی۔ تو خیر فاؤنڈیشن ہے جو پاکستان کی ہے، الہند فاؤنڈیشن، وہ تو غزہ میں پہنچ چکی ہے، وہاں پہ لوگوں کو امداد دے رہی ہے، ادویات ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ تو دوسری طرف
غزہ جو مصر ہے، جو امریکہ کا یار ہے، وہ بھی امریکہ کا یار ہے۔ امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے رفح کراسنگ بارڈر بند کیا ہوا ہے، کہ وہ ایک واحد ذریعہ تھا کہ جہاں سے غزہ کے لوگوں کو کھانا پینا ملتا تھا، اشیاء وغیرہ ملتی تھی، کہ کوئی بھی چیز ہو جس میں کھانا پینا ہو، جس میں پانی ہو، جس میں کچھ بھی ہو، وہ وہاں سے ملتا تھا۔ ادویات بھی وہاں سے ملتی، دوائی بھی وہاں سے ملتی تھی۔ تو ابھی تک یہ کھل کے سامنے نہیں آ سکا کہ مصر کس راستے پہ چل رہا ہے، اور پاکستان کس راستے پہ چل رہا ہے، اور سعودی عربیہ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ تو آلریڈی قطر نے بھی اپنا موقف جو تھا وہ کافی سخت رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے برادر ملک جو ہے ٹرکی، ان کے وزیر اعظم کو نہیں، ان کے صدر جو ہیں طیب اردوان، ہم ان کو کافی ایسے سمجھتے تھے کہ اسلامی لیڈر ہیں، مسلمہ کا لیڈر ہے طیب اردوان۔ ایک تو تھا عمران خان جو ابھی جیل میں پڑا ہوا ہے، تو دوسرا وہ تھا، وہ بھی نو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کہ وہ نو ٹینشن ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب فلسطین کو سپورٹ کریں، اسرائیل کے مخالف یا اس کے اگینسٹ آپ نے جا کے کومنٹ بھی کرنے ہیں، اور اس کے مخالف پوسٹیں چلانی ہیں بھائی، بائیکاٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک مہم اور چلیے کہ میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کرنا ہے، یہ بھی آپ نے رائٹ ہے، یہ صحیح جگہ ہے، اور اس کو بھی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ کہ وہاں پہ یہ بھی لکھا آ رہا ہے کہ غریب کو کیا پتہ ہے میکڈونلڈس کیا ہے، وہ تو امیر کو پتہ ہے، امیر تو بیت المقدس کو جانتے نہیں۔ کیوں نہیں جانتے بھائی جان؟ الحمدللہ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں مسجد الاقصیٰ کا نہ پتہ ہو، اور ایسے ہمارے جو اسلامی اور ہمارے مذہب کی چیزیں ہوں وہ ہم کو نہ پتہ ہو، تو اور کس کو پتہ ہوگا؟ تو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، ضرور سبسکرائب لائک ضرور